بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے چند مجالس میں اللہ رب العزت کے متعلقہ جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے اور ہماری عوام میں اس کے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ احباب نے اس گفتگو کو اپنے لیے کافی فائدہ مند سمجھا اور اس گفتگو کو مزید احباب تک پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ وہ احباب جو ان مجالس میں موجود نہیں تھے ان تک جب یہ باتیں پہنچی تو دوبارہ سے انہوں نے وہ باتیں سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، اگر اس میں درستگی نہیں ہے تو اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کے متعلقہ عقائد کا معاملہ ہے کہ اسی کے بعد بندہ مسلمان اور مومن بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہماری عوام میں اللہ رب العزت کے متعلق جب باتیں ہوتی ہیں تو کچھ اس طرح کی باتیں لوگ زبانوں سے بھی کہہ دیتے ہیں اور عوام میں گردش بھی کرتی رہتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں غلط ہیں، کچھ گمراہی پر مشتمل ہیں اور کچھ باتیں کفر پر مشتمل ہیں۔ ان باتوں کی صحیح سمجھ اور عقیدے کی درستگی یہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب کوئی فوتگی ہو، کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو عموماً لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ بات کہنا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی بندہ دنیا سے جا رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے جا رہا ہے۔ ہمارے جسم، ہماری جانیں ہمارے رب کے اختیار میں ہیں۔ جب اس نے چاہا ہمیں دنیا میں بھیج دیا، جب چاہے گا ہمیں دنیا سے لے جائے گا، ہماری روح کو قبض کر لے گا۔ تو معاذ اللہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی اس کی نسبت پھر اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ جہانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ ممکن ہے اس کا کوئی کام ایسا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم اسے نقصان سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ دنیا میں یا آخرت کے اعتبار سے ہمارے فائدے کا سبب ہو۔ اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی باتیں کرنا جو ناشکری کا اظہار کرنے والی ہوں اور جن سے قائم اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم ہو سکے ان سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ چیزیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں پختہ رہنی چاہیے کہ وہ تمام اچھی صفات کا مالک ہے اور اس کی ذات عیب سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، دغا کرنا عیب ہے، فریب کرنا عیب ہے، کسی پہ ظلم کرنا عیب ہے، اور ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العزت کا جب بھی ہم ذکر کریں، اس کا نام لیں تو اس کی شانوں کے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ جلالہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے وقت کچھ ایسے الفاظ بھی عوامی طور پہ رائج ہیں اور ہمارے ساتھی بول دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ مثلا کبھی بول دیں گے اللہ میاں، کبھی بول دیں گے اللہ سائیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ وہ نام اور وہ الفاظ جن کے مختلف معنی ہوں، کچھ معنی ان کے درست ہوں اور کچھ غلط ہوں، وہ الفاظ اللہ رب العزت کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ اب یہ جو میاں لفظ ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اچھا مطلب بھی ہے، ایک برادری ہے اور اس کے متعلقہ لوگوں کو میاں کہا جاتا ہے، اور پھر میاں کا لفظ میاں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کچھ علاقوں میں میاں کا لفظ ہم کمزور طبقات کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے لیے اللہ میاں کا لفظ بولنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سائیں، اب سائیں کا لفظ کچھ علاقوں میں سیٹھ آدمی کے لیے بولا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو عقل کے اعتبار سے کمزور ہو یا مال کے اعتبار سے کمزور ہو یا جسے کوئی اتنی سوجھ بوجھ نہ ہو، اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے سائیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جن کے اچھے معنی بھی ہوں اور برے معنی بھی ہوں وہ اللہ رب العزت کے لیے بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی مکان میں سمانے سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا مسجد میں ہے یا خانہ کعبے میں ہے یا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان اور جتنی بھی چیزیں یہ سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کی ذات ان سب سے ماورا ہے اور اپنی ان مخلوقات پر اس کی گرفت ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے میں بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے اور اس کے علم میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں وہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ رب العزت وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیے کہ میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ کچھ لوگ اس عقیدے کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں یا لا علمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عام گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اس نے کرنا ہے جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے یا جو اوپر بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہے یا اوپر بیٹھا ہے، یہ عقیدہ درست نہیں، اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی جگہ بیٹھنے سے پاک ہے، اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ ہر بندے کے، ہر مخلوق کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پاؤں کیسے ہوں گے، معاذ اللہ، کیونکہ ہمارا اللہ جسم اور جسم کے متعلقہ چیزوں سے پاک ہے۔ ہمیں جسم کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم پیدا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت کو جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری عقل میں اور ہماری فہم میں نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو مختلف الفاظ آئے ہیں جن سے جسمانیت کا شبہ ہوتا ہے، مثلا ید کا لفظ آیا ہے، وجہ کا لفظ آیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے جیسے اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، یعنی ان الفاظ پہ، قرآن پاک کی ان آیات پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح کا نہیں ہے، اللہ کا وجہ ہمارے وجہ کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہے، جیسے ہمارے رب کی شان ہے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جب اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہوتے ہیں، جب اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں تو وہاں ان کا اچھا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا جب اللہ رب العزت کے لیے ید کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت، جب اللہ رب العزت کے لیے وجہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ان الفاظ سے ہم اللہ رب العزت کے لیے جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہیں اس طرح کے اعضاء کا تصور نہیں کر سکتے۔ چند باتیں جو اللہ رب العزت کے متعلقہ عقائد کے حوالے سے ہماری غلط فہمیوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہیں، انشاءاللہ یہ گاہے گاہے یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔